بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جو کتاب ہم آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الفین، جس کے رائٹر ہیں، جس کے مؤلف ہیں علامہ ہلی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15۔ اور میں اس سے پہلے کہ ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کروں یہ بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے جو لاسٹ ہم نے جس نشست میں اس کتاب کے جس حصے کو پڑھا تھا، وہاں پر رائٹر کی زبانی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جو کہ ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کے 100 دلائل ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ تو اب ہم اس ترجمے کے حوالے سے، اب جو رائٹر ہیں انہوں نے ترجمے کے حوالے سے ہیڈنگ دینا شروع کی ہے، یعنی کہ پہلا سینکڑا مکمل ہوا، تو اب انہوں نے جو آغاز کیا ہے، اور ہم بھی وہی کچھ اب اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ریکارڈنگ کے پارٹ نمبر 15 میں۔ تو اب انہوں نے لکھنا یوں شروع کیا ہے کہ پہلی دلیل دوسرے سینکڑے کی، یعنی اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترجمے کے حوالے سے دوسرے سینکڑے کی طرف یہ بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال ہے میں نے جو بھی اس کے مطابق سمجھا آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیا، اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، میں نے کوشش تو کی کہ میں بتا سکوں۔ تو اب آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پہلی دلیل دوسرے سینکڑے کی۔ 46/8 امام علیہ السلام خلیفہ نبی کا ہے، قائم مقام نبی کے، اور نبی کو خدا نے بشیر و نذیر کا خطاب دیا کہ بہشت کی بشارت دیتا ہے اور عذاب دوزخ سے ڈراتا ہے، لہٰذا امام بھی بشیر و نذیر ہے، اور یہ دونوں باتیں جب بھی پوری ہوں گی جب امام کا قول صحیح اور درست ہو، مثل قول نبی کہ جو بدون عصمت کے ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد اگلی ہے دوسری دلیل دوسرے سینکڑے کی۔ 47/8 امام علیہ السلام حجت ہے خدا کی زمین پر کہ تمام موجودات کا سوائے اپنے سب پر حجت ہے، اور ہر زمانے میں ہر جگہ ہر حکم میں احکام شرع شینر عین کی ترویج کرے، لہٰذا محال ہے کہ امام کسی بات میں خطا کرے کسی وقت اور کوئی دوسرا آدمی امام کے سوا اسی حکم میں ثواب پر ہو، سواد واو الف بے ثواب پر ہو، ورنہ خطا کار غیر معصوم اس وقت معصوم کی خطا پکڑنے والا ہوگا، یعنی جو شخص خطا کار ہے وہ ہمیشہ ثواب پر رہنے والے کی خطا کو ظاہر کرے گا، اور یہ محال ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اس دلیل کو ہم حصہ سوم میں پھر لکھیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے تیسری دلیل دوسرے سینکڑے کی۔ 48/8 امام علیہ السلام خلیفہ خدا ہے زمین پر، دیکھو دلیل نمبر 47۔ یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو دلیل نمبر 47، امام خلیفہ خدا ہے زمین پر، اور جو خلیفہ ہے اس کے مقرر کرنے سے خدا کو منظور یہ ہے کہ ہر امر میں حکم حق جاری کرے، یعنی ہر واقعے میں اس کا حکم صحیح ہو اور ہر فعل اس کا درست ہو، اور باطل سے ہمیشہ پرہیز کرتا رہے، احکام الہی کو بخوبی جانتا ہو۔ اب لکھا ہے چوتھی دلیل اور دوسرے سینکڑے کی۔ 49/8 خدا نے گناہ گاروں کو حدود جاری کرنے اور قصاص لینے سے ڈرایا ہے، اور یہ خوف دلانا محض ڈرانا نہیں ہے بلکہ اس کا واقع کرنا بھی مطلوب ہے، اور یہ طریق اچھا اور بہتر ہے، اس لیے کہ نظام عالم کی بقا بدون خوف اور رجا کی محال ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، پھر جب گناہ گاروں پر حد جاری ہونی ضروری ہے تو کوئی حاکم بھی مقرر کرنا ضروری ہے، پھر وہ حاکم اگر وہ بھی گناہ کرے اس پر بھی حد جاری ہوگی۔ اب سزا یافتہ کا روب دبدبہ رعایا پر کیا رہ سکتا ہے، بلکہ دلیل اور سب کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے، نہیں بلکہ ذلیل اور سب کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ نہ بھی کرے تو احتمال اس کا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی ضرور کرے گا۔ پورا روب و دبدبہ اسی حاکم کا ہوگا جو معصوم ہو اور گناہ کرنے کا اس پر کبھی شبہ بھی نہ ہو، اور نہ سزا دہی کے احکام جاری کرنے میں خطا کا احتمال اس پر ہو، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اب پڑھتے ہیں پانچویں دلیل دوسرے سینکڑے کی۔ 50/8 خلیفہ نبی قائم مقام نبی یہ ہے، جملہ خدمات متعلقہ کی بجاوری میں، اور نبی کو خدا نے اس غرض سے بھیجا ہے کہ جاہلان امت کو تعلیم کریں اور حکمت کے امور ان کو بتلائیں اور ان کو افعال بد سے باز رکھیں۔ دیکھو خدا فرماتا ہے، جو آیت ہے یہ میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم الآیت۔ اس آیت میں تزکیے کے لفظ سے مراد یہ نہیں کہ بعض گناہوں سے امت کو بچائے بلکہ جملہ اقدام کے گناہ سے روکے، لیکن یہاں پہ
تزکیے کا ورڈ ہم نے کہاں پڑھا؟ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم الآیات. اس آیت میں تزکیے کے لفظ سے مراد یہ نہیں کہ بعض گناہوں سے امت کو بچائے بلکہ جملہ اقدام کے گناہ سے روکے. سامعین میں نے دوبارہ پڑھ لی. پھر اگر خود وہ نبی یا قائم مقام نبی جملہ گناہوں سے پاک نہ ہوگا دوسرے کو کیا خاک روکے گا؟ اور اب یہاں پہ فارسی کا شعر ہے. قاضی اربا ما نشیند بر فشاند وسترا محتسب گرمے خرد معذور دارد مسترا. بالکل فارسی نہیں آتی ہے، صرف اس کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، معذرت خواہ ہوں جو لوگ فارسی جانتے ہیں. پھر اب لکھی ہیڈنگ ہے دفع شبہ. اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تک کسی نبی اور امام سے ایسا کام پورا نہ ہوا کہ امت کو جمی گناہوں جیم میم یہ عین جمی گناہوں سے پاک کر دیتا، اور اگر کر دیتا تو ساری امت معصوم ہو جاتی، پھر نبی اور امام کے تقرر سے فائدہ کیا ہوا جب امت آلودہ گناہ باقی رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اور امام کا کام یہ ہے امت کو آلودہ گناہ ہونے سے کوشش کرے کہ محفوظ رہے. اس کوشش میں بھی وہی پورا ہوگا جو معصوم ہو. پھر جب امام نے کوشش پوری کر دی، اب ماننا نہ ماننا ہمارا کام ہے. نہ خدا نے ہم کو مجبور کیا ہے اور نہ امام مجبور کر سکتا ہے. انما علی رسولنا البلاغ. نبی اور امام پر حکم خدا کا پہنچا دینا واجب ہے. اب شعر ہے کہ مانو نہ مانو اس کا تمہیں اختیار ہے، اچھی بری ہم آپ کو سمجھائے جاتے ہیں. آئیے چھٹی دلیل کی جانب، جو کہ دوم سینکڑے کی چھٹی دلیل ہے. لکھا ہے کہ 51/8 امام علیہ السلام قائم مقام نبی کے ہیں، اور اس کو ضروری ہے کہ کوئی بات خدا کی طرف نسبت دے کر سوائے سچ کے غلط نہ کہے، اس لیے کہ خدا نے ہمارے نبی کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں کہ حقیقاً اللہ نہیں. اس کے اوپر یہ تجدید اور وہ سارا اتنا مکس ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہے سزاوار ہے مجھ پر کہ خدا کی طرف نسبت دے کر بجز سچ بات کے اور کچھ نہ کہوں. لہٰذا امام پر بھی وہی واجب ہے جو نبی پر واجب ہے، اور اس کا اطمینان اسی امام سے ہم کو ہوگا جو معصوم ہو کہ عمدن اور سہون خدا پر افطرا نہ کرے. لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے. اب 7ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 59/8. اس میں جو آیت ہے اس کا نیچے ترجمہ نہیں ہے، اس لیے میں پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن عرب میں بہت مسئلہ ہے. لکھا ہے ولا ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم الآیات. اس آیت میں امور مشتبہ اور مشکلہ کا رد کرنا رسول پر اور اولی الامر امام پر خدا نے واجب کیا ہے، اور صاف کہہ دیا ہے کہ جس طرح رسول ان کو حل کرے گا اسی طرح امام بھی کرے گا، کچھ فرق نہیں ہے. پھر اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام جائز الخطا ہو تو امت کے دیگر اشخاص جائز الخطا کی برابر ہو جائے. تخصیص سے کیا فائدہ ہے؟ اور کسی قسم کی ترجیح رسول اور امام کو ترجیح رسول اور امام کو افراد امت پر نہ رہی. لہٰذا رسول اور امام دونوں کا معصوم ہونا واجب ہے. میں کہتا ہوں جس طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی خدا نے یکساں فرمائی، اسی طرح رد امور مشتبہ اور ان کا حل کرنا اس میں بھی رسول اور امام کو برابر کر دیا ہے. اب کیا شبہ باقی رہا امام کے قائم مقام میں اور امام اور خلیفہ کے معصوم ہونے میں؟ اب اگلی ہیڈنگ ہے 8ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 63/8. امام علیہ السلام کا ہادی ہونا ضروری ہے، اور کوئی ہادی غاوی غین الف واو چھوٹی غاوی نہیں ہوتا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام کبھی غاوی نہیں ہوتا. اب امام کا حاوی ہونا تو اس آیت سے ثابت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدونا بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، لہٰذا امام ہادی ضرور ہے. اب رہی یہ بات کہ امام غاوی کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے مضل میم زاد لام اور گمراہ کرنے والا بریکٹ کلوز کہ امام غاوی نہیں. اس کا ثبوت خدا فرماتا ہے کہ ترجمہ کہ تمہارا نبی نہ گمراہ ہے اور نہ غاوی ہے. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ میرے خاص بندوں پر تیرا دسترس نہ ہوگا. ہاں جو شخص
زمرے غاویوں سے تیری پیروی کرے گا اس پر تیرا تسلط ہوگا۔ اب معلوم ہوا جو کوئی شیطان کی پیروی کرے وہ غاوی ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بندگان الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو غاوی کی جو تابع شیطان ہو، اور دوسری قسم مخلصین کی جو پیروی شیطان کی نہ کرے۔ چنانچہ ان کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ شیطان کا قول خدا نقل کرتا ہے کہ ترجمہ کہ سب بنی آدم کو میں اغوا کروں گا مگر تیرے بندے جو مخلص ہیں ان کو اغوا نہ کروں گا۔ اب ثابت ہو گیا کہ امام مخلصین میں سے ہے، پھر تو ضرور معصوم ہے، کبھی پیروی شیطان کی نہ کرے گا۔ اب آئیے پڑھ رہے ہیں آٹھویں نہیں، ہم نے اس سے پہلے 8ویں دلیل پڑھی تھی دوسرے سینکڑے کی، اب یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے 8واں سینکڑا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہاں پہ 8واں سینکڑا کیوں لکھا ہے اصل کتاب کا یہاں پر ختم ہو گیا، یعنی 8واں سینکڑا اصل کتاب کا یہاں ختم ہو گیا۔ اب 9ویں سینکڑے سے شروع کرتا ہوں۔ اب ہے 9ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 1/9 کہ اے نبی، ترجمہ پڑھ رہی ہوں آیت کا، کہ اے نبی آدم تمہارے پاس ہمارے رسول آتے ہیں اور وہ تمہارے ہم جنس ہیں، ہماری آیت کو تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اب جو شخص ان کی ہدایت سے ہم سے ڈرے اور نیک عمل کرے ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ ان کو کچھ حزن و ملال ہوگا۔ اس آیت سے بخوبی ظاہر ہوا کہ ہر زمانے میں ایسا ہادی ضرور ہے کہ آدمیوں کو بجاوری احکام الہی کی ہدایت کرتا رہے۔ اگر خلقت اس کے حکم کی پیروی کرے گی بے خوف عذاب الہی سے ہوگی، اور جب اس امام کی پیروی کرنے والے عذاب الہی سے بے خوف ہیں پھر وہ امام تو بالاولا اس صفت کے لائق ہوگا، اس لیے کہ پورا تقوی اور پورا عمل خیر تو اسی سے ادا ہوگا۔ دوسرے معنی اس آیت کے جن کو جناب علامہ رحمۃ اللہ نے مراد لیا ہے وہ یہ ہیں کہ جو رسول یا ہادی امت تقوی پر کاربند ہو کر اصلاح امت کرے گا وہ بالکل عذاب خدا سے بے خوف ہے اور کسی طرح کا حزن و اندوہ اسے نہ ہوگا، اس لیے کہ خوف کی لفظ نکرہ ہے اور نفی کے بعد واقع ہوئی ہے، مفید عموم کے ہے، یعنی ہر طرح سے وہ ہادی بے خوف رہے گا، اور ہر طرح بے خوفی جب ہی ہوگی کہ وہ شخص کبھی کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو اور وہی معصوم ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت سے اثبات عصمت امام علیہ السلام کی 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ اول تو لفظ تقوی اس لیے کہ متقی تو اور بھی ہیں مگر اتقا الف تے قاف چھوٹی ہے اس پہ کھڑا زبر، اتقا یعنی بڑا متقی وہی ہے کہ جو معصوم ہو۔ چنانچہ آیت انا اکرمکم عند اللہ اتقاتکم، اس میں کیا چیز اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں یہ اوپر والے اتقاکم کو بعض مفسرین اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ دوم، اصلاح کی یہ کام خاص نبی اور امام کا ہے، اور چونکہ ذکر رسولوں کا ہے اور یہ آیت خاص رسول اور امام علیہ السلام سے متعلق ہے، لہٰذا مراد اصلاح سے اصلاح امت یعنی ہدایت ہے۔ تیسرے، ہر طرح کی بے خوفی متقاضا ہے اسی کی ہے کہ اعلیٰ درجے کا تقوی اور پوری اصلاح چونکہ نبی اور امام کرتا ہے، لہٰذا وہی اس عام قسم کی بے خوفی اور بے حزنی کا مستحق ہے، اور پہلا استحقاق اسی کو ہے، بلکہ سوائے معصوم کے عام طرح کی بے خوفی کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ جو غیر معصوم ہے اس کو کچھ نہ کچھ خوف ضرور ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی فعل بد کیا ہے اس کی سزا پائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یوم نہیں، اب یہ بہت اس میں پھیلی ہوئی، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بروز قیامت عمل خیر اور عمل بد کرنے والے دونوں اپنے اپنے جزا اور سزا کو پائیں گے۔ یہ دونوں آیات غیر معصوم کے حق میں وارد ہیں، لہٰذا عام طور کی بے خوفی خاص معصوم سے ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے 10ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 2/9۔ اب ویسے تو یہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہاں تک صاف لکھا ہوا ہے، اس کے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے، ہم کسی کو تکلیف عمل کی اسی کی برداشت سے زیادہ نہیں دیتے۔ وہی لوگ
یہ جو ورڈ ہے ہم کسی کو تکلیف اور برداشت نہیں دیتے، یہ بریکٹ میں تھا. تو ایمان، اچھا پھر یہاں سے پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے وہی لوگ نیک عمل کرنے والے بہشتی ہیں جو ہمیشہ بہشت میں رہیں گے. امام کو خدا نے انہی لوگوں کے نیک عمل کرنے کے واسطے مقرر فرمایا ہے، لہٰذا وہ اعمال خیر ضرور ہے کہ امام خود بھی کرتا رہے. اب چونکہ لفظ الصالحات جمع ہے اور لام استغراق کا اس پر داخل ہے، لہٰذا تمام صالحات مراد ہیں اور تمام نیک اعمال سوائے معصوم کے اور کون کر سکتا ہے. اور ایمان کامل اور تمام نیکوکاری ترک معاصی کو مستلزم ہے اور یہی صفت معصوم کی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ مستحق اس آیت کا معصوم ہے. میں کہتا ہوں یہ جملہ معترضہ ہے جو کہ اس آیت میں وارد ہے کہ برداشت سے زیادہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے. یہ جملہ صاف دلالت کرتا ہے کہ ایمان، مومنین اور بجاوری اعمال خیر کے درجات مختلف ہیں. جس قدر برداشت علم اور عمل کی ہے اسی قدر اسے تکلیف خدا کی طرف سے ہے. ایسے بھی بندے ہیں جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر اور نیکوکاری میں پورے ہوتے ہیں، لہٰذا سب سے زیادہ مصداق اس آیت کے وہی لوگ ہیں، یعنی معصوم علیہ السلام. 11ویں دلیل دوسرے سیکڑے کی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. 3/9 ترجمہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حمد اس خدا کی شایان ہے جس نے ہم کو ایسے اچھی ہدایت کی اور ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر خدا ہم کو ہدایت نہ کرتا. اس طرح کے رسول ہمارے پروردگار کے سچی ہدایت لے کر آئے. اب لکھا ہے کہ اوپر ہم نے چند مقام پر ثابت کر دیا ہے کہ سچی ہدایت بدون معصوم کے ہو نہیں سکتی، یعنی سچی ہدایت کے لیے ہادی معصوم لازم ہے. پھر چونکہ سچی ہدایت کا یہ لوگ اقرار کریں گے کہ ہو چکی، لہٰذا جو لازم ہے یعنی ہادی معصوم وہ بھی ضرور ہوا ہے، یعنی امام معصوم ثابت ہوا ہے. اب ہے 12ویں دلیل دوسرے سیکڑے کی 7/9 اور اب اس کے میں یہاں پہ آیت کوئی نہیں لکھی، شروع میں لکھا ہے امام علیہ السلام سبب ہے محبت خدا کا اور جو شخص گناہ گار ہے اس کی پیروی کبھی محبت الہی کا سبب نہیں ہو سکتی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ امام گناہ گار نہیں ہو سکتا اور اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں، لہٰذا امام ضرور معصوم ہے. اب رہا ثبوت اس کا کہ امام محبت خدا کا سبب ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام کی پیروی برابر ہے نبی کی پیروی کے بنظر آیت اولی الامر کے اور ہے کہ پیروی خدا کی محبت کو لازم کرنی ہے، جیسا فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ، میری پیروی کرو خدا تم کو دوست رکھے گا. لہٰذا امام کی پیروی بھی محبت خدا کی ہے. اب رہی یہ بات کہ گناہ گار کی پیروی خدا کی محبت نہیں، تو خدا فرماتا ہے واللہ لا یحب المعتدین، خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اور گناہ گار ضرور معتدی ظالم ہے. میں کہتا ہوں گناہ گار کی پیروی گناہ میں ضرور حرام اور ناجائز ہے، پھر کیوں کر موجب محبت خدا ہو سکتی ہے اور غیر گناہ یعنی جس کا گناہ ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے اور اس میں اس کی پیروی سے بھی خوشنودی خدا مشکوک ہے، یہ بھی موجب محبت خدا بالیقین نہ ہوگی. اب رہے وہ افعال جو یقیناً گناہ نہیں ہیں، ان کے یقیناً گناہ نہ ہونے کا علم ہم کو معصوم کے فرمانے سے ہوتا ہے. اس میں پیروی گناہ گار کی نہ رہی بلکہ قول معصوم کی، لہٰذا موجب محبت خدا ہر پہر کر دوبارہ پڑھتے ہیں لہٰذا نہ رہی بلکہ قول معصوم کی، لہٰذا موجب محبت خدا ہر پہر کر وہی پیروی معصوم کی رہی اور یہی ہمارا دعویٰ ہے. اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں کہ لہٰذا موجب محبت خدا ہر پہر کر وہی پیروی معصوم کی رہی اور یہی ہمارا دعویٰ ہے. میں نے اسی طرح 2-3 دفعہ پڑھ دیا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس میں کہیں کے کا کچھ مسئلہ ہے، وہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں. آپ لوگ دیکھیے گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب لکھا ہے 13ویں دلیل دوسرے ٹکڑے کی، یہاں پر ہے 12/9 اور ترجمہ پڑھنے لگے ہیں. جو آیت دی گئی ہے کہ جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اور حدود مقرر کردہ خدا سے تجاوز کرے یعنی کمی بیشی کرے، اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا اور اس کے واسطے عذاب خواری کرنے والا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک معصوم کو اس صفت بد سے موصوف ہونا ممکن ہے، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں ہے اور امام وہ ہے جو بالضرر
ایسے صفت سے موصوف نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیر معصوم ہرگز امام علیہ السلام نہ ہوگا۔ امام کا ایسی صفت بد سے موصوف نہ ہونا کیونکہ ضروری ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام کی طرف رجوع کرنا بغرض پیروی کے واجب اور ضروری ہے، اور جو شخص عاصی عین الف صاد چھوٹی اور متعدی حدود الہی کا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم کی طرف رجوع کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ظالموں کی طرف رجوع نہ کرو۔ اب ثابت ہوا کہ غیر معصوم امام واجب الرکون کا اتباع نہیں ہو سکتا۔ واو الف جیم بے الف لام رے کاف واو نون کا اتباع نہیں ہو سکتا۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں 14ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 13/9 عربی میں 2 لائنوں میں لکھی ہے آیت۔ ہم نے ان کو ایسا امام اور پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کی ان کو بذریعہ وحی بمعنی عام بتلائے، اور نماز گزاری اور ادائے زکوٰۃ کے ان کو تعلیم کی، اور ہماری عبادت کے وہ لوگ پابند ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ امام کی 4 صفات ہیں۔ نمبر 1، خدا نے ان کو امام بنایا ہے، امت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ نمبر 2، خدا کے حکم کی ہدایت کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے وہ امام ہیں۔ نمبر 3، ہدایت حکم خدا سے ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس امر کا حکم خدا دیتا ہے یا دے چکا ہے، خدا کے حکم سے اسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ بھی خدا کی نہیں سے ہوتا ہے، نون ہے چھوٹی نہیں سے ہوتا ہے، اور کوئی فتویٰ نہیں دیتے سوائے حکم خدا کے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ خیرات یعنی امور خیر کو کرتے ہیں، نماز گزار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جمیع عبادات کی بجاوری کے پابند ہیں، اور ان اوصاف کا مجموعہ بجز معصوم کے کون ہو سکتا ہے؟ ان اوصاف کا مجموعہ بجز معصوم کے کون ہو سکتا ہے؟ اور خدا نے جب ان کو امام بنایا، پھر عاصی اور ظالم اور معتدی کو خدا کیوں کر امام بنا سکتا ہے؟ البتہ یہ تو امت کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 15ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی۔ لکھا ہے ترجمہ کہ نہ جھگڑا کرو تم ان لوگوں سے جو اپنے حق میں خیانت کرتے ہیں۔ جو غیر معصوم ہے اس میں اس خرابی کا ہونا ممکن ہے، اور امام میں ہر طرح اس خرابی کا ہونا بے جا ہے، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے قول اور فعل پر اطمینان نہ ہوگا، اور اس کی پیروی کرنے میں خطا سے امان ہوگا، بلکہ خوف معصیت غالب ہوگا، لہٰذا اس کے تقرر سے جو فائدہ مطلوب ہے فوت ہو جائے گا۔ اب ہے 16ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 6/9، یہاں پہ جو عربی لکھی ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھیں کہ جس وقت ثابت یا ظاہر کرتی ہے یہاں پہ جس وقت ثابت یا ظاہر کرتی ہیں اس خبر کو جن کا کہنا پسندیدہ نہیں ہے، اور خدا کا علم ان کے اعمال پر محیط ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ وہی لوگ ہیں جن سے تم نے امور زندگی میں جھگڑا کیا تھا۔ اب بروز قیامت خدا سے کون ان کی طرف لڑے گا اور کون ان پر وکیل ہوگا؟ یہ صفات بھی بدی کے اور غیر معصوم میں ہو سکتے ہیں، اور امام میں کبھی ان کا ہونا ممکن نہیں، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 17ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 17/9۔ لکھا ہے کہ ترجمہ آیت بھی لکھی ہے کہ جن لوگوں نے آیات خدا کی اہانت کی اور غرور کیا ان کو عذاب دردناک میں خدا مبتلا کرے گا، اور نہ پائیں گے لوگ ان کے سوائے خدا کے کوئی ولی اور مددگار۔ غیر معصوم میں یہ صفات ہو سکتی ہیں، اور امام میں کبھی ان کا ہونا ممکن نہیں، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا۔ یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، غیر معصوم میں یہ صفات ہو سکتی ہیں اور امام میں کبھی ان کا ہونا ممکن نہیں، لہٰذا غیر معصوم امام ہوگا۔ چلیے آگے لکھا ہے کہ انہوں نے کہ میں کہتا ہوں 15ویں صدی دلیل ہے لغایت لام غین الف یہ تے اور بریکٹ میں لکھا ہے 17 لغایت مقرر ہے، اور ایسے مقررات آئندہ اور بھی آئیں گے، مگر غرض ہماری یہ ہے کہ جس قدر برے اخلاق اور عادات کو خدا ذکر کرتا ہے امام کا ان سب سے بری ہونا واجب ہے۔ پھر چونکہ بری عادات اور افعال جو قرآن مجید میں منصوص ہیں اور خدا نے ان کو جدا جدا ذکر فرما دیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بالاجمال بھی اخلاق بد اور اعمال خراب کو خدا نے ذکر فرمایا ہے۔ جی بالکل یہ لکھا ہے، ذکر فرمایا ہے، اور تفصیل سے بھی، لہٰذا ہم کو باتباع قرآن واجب ہے کہ ان آیات کو جو تفصیل میں افعال بد کی ہیں لکھیں اور کہہ دیں کہ امام میں اس صفت
امام میں اس صفت کا ہونا نہیں چاہیے، اور جو خرابی اس فعل بد کے ہونے سے امام میں لازم آتی ہے اس کو بھی لکھ دیں، اس لیے کہ خرابی ہر ایک وصف بد کی جدا جدا ہے، اس میں تکرار نہیں ہے۔ یہی سبب قوم ہے کہ علامہ رحمۃ اللہ نے اس تکرار کو ضروری سمجھ کر طول دیا ہے۔ پھر چونکہ بعض امور خراب کے نتائج بدواضح تھے ان کو نہیں لکھا، اور جن خراب امور کے نتائج واضح نہ تھے ان کی تصریح سواد یہ بھی کر دی۔ ناظر کتاب حاضہ کو مقرر رات پڑھ کر سوچنا لازم ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تکرار بے فائدہ ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے 18ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 18/9 یا ایھا الناس سے شروع ہوئی ہے، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے گروہ مردمان تمہاری طرف روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکی ہے، اور ہم نے نور مبین بریکٹ میں لکھا ہے کہ ظاہر اور کھلا ہوا بریکٹ کلوز تم پر اتارا ہے۔ مراد اس سے قرآن ہے، اور قرآن میں متشابہ اور مجاز سب کچھ ہے، جس کی تعویل کو خدا نے اولوالعلم سے سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہی علم مبین اور مفسر قرآن ہوں گے جن کی تعویل اور تفسیر میں کسی طرح کا شبہ اور شک نہ ہو، اور وہی معصوم ہے۔ اب آگے ہے 19ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 19/9 ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، خدا نے تم کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا اور اختیار کرنا اس فعل کا جو موجب اطاعت اور بچانے والا معصیت سے ہو یقیناً، اور جب کسی امر میں شبہ پیدا ہو کہ حرام ہے اس سے اجتناب کریں، اور جس کتاب میں یہ احکام نازل فرمائے وہ محمل ہے اور بعض جگہ تعویل طلب ہے۔ اب اگر امام قرآن کی تفصیل اور تعویل کرنے والا غیر معصوم ہے، اس کی اطاعت کے واجب ہونے سے حرج عظیم واقع ہوگا، اس لیے کہ اس کے قول پر یقین ہو نہیں سکتا، لہذا پورا تقوی حاصل نہ ہوگا، اور پھر خدا نے حرج کو جیم کو دین سے باہر اٹھا دینے کا بھی اعلان فرما دیا ہے۔ چونکہ امام غیر معصوم کے تقرر سے حرج عظیم لازم آتا ہے اور اس کو خدا نے اٹھا دیا، لہٰذا امام غیر معصوم جو ملزوم حرج ہے وہ بھی اسی آیت سے مٹ گیا۔ اب ہے 20ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 20/9 وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُمْ وَلِيَتِمَّ نعمتہ علیکم وَلَعَلَّکُمْ تشکرون، مگر خدا کا یہی ارادہ ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے اور اپنی نعمت کو تم پر پوری اتارے، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تطہیر مکلفین کے برے کاموں اور حرام افعال سے بدون تقریر امام علیہ السلام معصوم کے نہیں ہو سکتی، جس کے قول پر ہم کو یقین ہو، اور اتمام نعمت یعنی نجات اخروی کا حاصل ہونا یہ بھی بجاوری اطاعت اور ترک محرمات پر موقوف ہے۔ پھر ان احکام کا بیان کرنا ہم سے اور ان میں خطا اور عمدن کا شبہ نہ ہونا، یعنی احکام الہی کا صحیح طور سے سمجھنا اور صحیح ان کو بیان کرنا، یہ سب کچھ امام معصوم ہی کا کام ہے، لہٰذا اس کا معصوم ہونا واجب ہے۔ 21ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی اوائیے پڑھتے ہیں 21/9، اس میں وہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے اس لیے، لیکن 2 لائنوں پر ہے، اور بہت سارے اعراب جو ہیں وہ بلیک انک میں ہیں، لیکن زیادہ یعنی مکس ہو گئے، لیکن دیکھیے تھوڑا سا پڑھتی ہوں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسیۃ دیکھیں نا یہ نقطے سے لگے ہوئے تھے، قاسیۃً یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا خطا مما ذکروا بہ۔ اس آیت میں 3 امر شنی شین نون یہ عین شنی کا ذکر ہے۔ میثاق یعنی عہد و پیمان، خدا کو توڑ ڈالنے اور والے کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے یہاں لعنت سے بھی مراد ہے، اور اس کے دلوں کو سخت یا بے رحم کر دیا کہ کلمات الہی کی تحریف کرتے ہیں، اور جس خط اور نصیب کی ان کو یاد دہانی کی گئی تھی دنیا یا آخرت میں اسے بھول گئی۔
اب دیکھو جو غیر معصوم ہے ممکن ہے کہ ان صفات ذمیمہ سے موصوف ہو، چنانچہ ان میں ہی غیر معصوم کی خبر دہی خدا کرتا ہے، اور معصوم کا ان صفات سے موصوف ہونا محال ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے تاکہ ان خراب افعال کا گمان اس پر نہ ہو۔ یہ دلیل بھی مقرر ہے مگر اسی فائدے کی غرض سے جس کو ہم نے دلیل 17 میں لکھ دیا۔ اب ہے 22ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 22/9۔ اس میں دیکھتی ہوں اگر ترجمہ ہے تو وہ پڑھ دوں۔ تم کو اے رسول رنج نہ دیں وہ لوگ جو کافر ہونے میں جلدی کرتے ہیں، تا لفظ واحد یا واحظ رو اکفر سے مراد بے دینی یعنی کفران نعمت وغیرہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ اور قسم کی بد کرداری ہے اور وہی لوگ اس سے موصوف ہوئے اور ہو سکتے ہیں جو معصوم نہ ہوں، اور امام کا ایسے افعال کرنا محال ہے، لہٰذا امام معصوم ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں 23 دلیل دوسرے سینکڑے کی 23/9۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ لَا حَوْلَ لَهُ لِلسُّهْتِ۔ اس میں بالکل پھیلی ہوئی ہے۔ اس آیت میں بھی جدید اقسام گناہوں کے بیان فرمائے جس سے غیر معصوم کا معصوم ہونا ممکن ہے۔ سخت کے معنی حرام خواہ ناجائز تجارت اور پیشے کے ہیں، اور غیر معصوم پر دو طرح سے ان کے کرنے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اولاً تو گناہ کرنے والا معصوم نہیں، دوم حلال اور حرام کے احکام کا پورا عالم نہیں، لہٰذا قابل امامت کے نہ ہوگا، اور معصوم دونوں طرح سے اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہی امام برحق ہے۔ اب ہم 24ویں دلیل کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ 24ویں دلیل میں لکھا ہے اور یہ ہے دوسرے سینکڑے کی 25/9۔ لا تعدو ان اللہ لا يحب مستدین ہے یا مقتدین ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ظلم نہ کرو، خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ دلیل مگر گزر چکی ہے۔ یہاں پر فائدہ جدیدہ یہ ہے، قاعدہ ہے، فائدہ جدیدہ یہ ہے کہ المعتدین پر الف لازم استغراق کا ہے، اور جو عموم کو مفید ہے، یعنی کسی قسم کا ظلم ہو، سب کو خدا دوست نہیں رکھتا ہے۔ پھر چونکہ دوست نہ رکھنا یہ خدا کی صفت سلبیہ ہے، سین لام بے یہ ہے، اس کا بھی واجب ہونا مثل صفات ایجادیہ کے ہیں، جیسے کہ علم کلام بھی ثابت کیا گیا ہے، اور غیر معصوم کا ظالم ہونا بھی اور اوپر چند قدم پر ثابت ہو چکا، لہٰذا امام جو محبوب خدا ہے وہ کبھی معتدی اور ظالم ہو نہیں سکتا۔ پھر ہے 25ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 28/9۔ ترجمہ ہے جو عربی لکھی کہ کون شخص زیادہ تر ظالم ہے، اس آدمی سے جو خدا پر افترائے کذب کرے، غیر معصوم اگر فاسق ہے وہ تو عمدن بھی افترا کر سکتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر بظاہر فاسق نہیں ہے مگر جاہل مسائل اور احکام الہی سے ضرور ہے، اور جاہل حکم عائد میں ہے، یعنی عمدن خلاف حکم خدا کرنے اور جہالت سے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بجز چند مسائل کے جو مستثنی ہیں، لہٰذا غیر معصوم عمدن کرے خواہ جہالتاً دونوں طرح مفتری ہو سکتا ہے، اور معصوم کسی طرح سے خدا پر افترائے کذب نہیں کرتا، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا، اور یہی مراد ہے۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں 26ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 27/9۔ اس میں عربی کا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، یعنی اکثر آدمی ان میں سے جاہل ہیں، اور جو غیر معصوم ہیں جمیع احکام الہی سے جاہل ضرور ہے، اور امام کوئی ایسا نہیں کرے جو احکام الہی سے جاہل ہو، اس لیے کہ اس کا تقرر اسی غرض سے ہوا ہے
کہ جہالت کو امت سے دور کر دے، لہٰذا غیر معصوم کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے 27ویں دلیل پڑھتے ہیں جو کہ دوسرے سیکڑے کی ہے، 29/9 ترجمہ۔ جو آیت لکھی ہوئی ہے کہ بعض ان میں سے بعض کو بنا بنا کر جھوٹی باتیں سناتے ہیں فریب دینے کی غرض سے اور عذر جہالت کے، اور کوئی امام برحق ایسے فریب دینے سے موصوف نہیں ہو سکتا، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا۔ 28ویں دلیل ہے دوسرے سیکڑے کی، 31/9 کہ وَإِنَّا کثیرت، میں نے تو ترجمہ پڑھنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں سے عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آگے چلتے لکھا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو غیر معصوم ہیں اور امور حقہ سے جاہل ہیں، جن کا اضلال عمدن یا جہالتاً ہوتا ہے، اور امام کا تقرر ضلالت کے دور کرنے کے واسطے ہے، پھر غیر معصوم امام کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اور 29ویں دلیل بھی پڑھ لیتے ہیں اسی نشست میں، ایک دوسرے سیکڑے کی ہے یہ، 32/9 ان ربک عالم بالمعتدین، پروردگار تمہارا زیادہ تر عالم ہے ظالموں کا، پروردگار تمہارا زیادہ تر عالم ہے ظالموں کا۔ زیادہ عالم ہونے سے یہ غرض ہے کہ ظلم خفی اور ظلم ظاہری سب کو جانتا ہے اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کبھی ارادہ نہیں کرتا، اور امام غیر معصوم کا ظلم ظاہری اور پوشیدہ دونوں ممکن ہیں، لہٰذا غیر معصوم کبھی امام نہ ہوگا۔ اب ہے 30 تک پڑھ لیتے ہیں اس نشست میں۔ 33/9 لکھا ہے کہ ترجمہ ان الذین، پہلے عربی دیکھتی ہوں کتنا پڑھ سکتی ہوں، ان الذین یکسبون نہیں جی یہ آگے مسئلہ ہے، لکھا ہے جو لوگ گناہ کو حاصل کرتے ہیں یعنی گناہ کو حاصل کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، قریب ہے کہ ان کی جزا پائیں بسبب افطرا کرنے کے۔ اس آیت کا مصداق غیر معصوم ہے، معصوم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا غیر معصوم امام کبھی نہ ہوگا۔ اب ہم یہیں پر اپنی ریڈنگ کی نشست میں آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اس سے آگے یعنی 31ویں دلیل جو دوسرے سیکڑے کی ہے اس سے ہم اگلی ریڈنگ کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔